آپ نے یہ فوٹیجز میں دیکھا ہوگا، خواتین بھی یہاں پر آتی ہیں، منشیات فروش بھی ہیں، منشیات پینے والے بھی ہیں، صرف مردوں کے علاوہ خواتین بھی ہیں کثیر تعداد میں۔ ہمارے جو بچے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، مولا ہیں، یہ سارے گھر ہیں، اس کے سامنے یہاں پہ اگر یہ کوئی منشیات کے عادی لوگ منشیات پی رہے ہیں تو یہ تو کاپی کریں گے، یہ تو بچے ہیں۔ ہم اس وقت موجود ہے ہجرت کالونی میں۔ ہجرت کالونی اور سلطان آباد کے بیچ سمندری ایریا ہے جو کہ اب سیوریج کے نالے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ یہاں میرے عقب میں آپ کو جنگل بھی نظر آ رہا ہے۔ اس جنگل کے اندر منشیات کا ایک مکمل نیٹ ورک قائم ہے۔ یہاں نہ صرف بہت بڑے پیمانے پر منشیات کا کاروبار ہوتا ہے بلکہ نشے کے عادی افراد یہاں آ کر نشہ بھی کرتے ہیں، جس سے علاقے کے لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ آئیے یہاں کے علاقے معززین اور رہائشیوں سے بات کرتے ہیں۔ اچھا، اس وقت ہم موجود ہیں یہ ہجرت کالونی کی بیک سائڈ پر، جس کا ذکر ہم اکثر اپنی ویڈیوز میں، اپنے پیغامات میں یا اپنی درخواستوں میں کرتے رہے ہیں پچھلے 3 سال سے۔ آپ نے یہ فوٹیجز میں دیکھا ہوگا، خواتین بھی یہاں پر آتی ہیں، منشیات فروش بھی ہیں، منشیات پینے والے بھی ہیں، صرف مردوں کے علاوہ خواتین بھی ہیں کثیر تعداد میں ابھی بھی، جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے نشے کر رہے ہیں۔ اچھا، میں نے اس بارے میں مجھے 3 سال ہو گئے میرے ٹینیور کو، ڈی آئی جی، ایس ایس پی، ایس پی، ڈی ایس پی، متعلقہ تھانہ، بار بار میں نے اپلیکیشنز بھی موو کی ہیں، خود میں اور وائس چیئرمین گئے بھی ہیں، بار ان کی شکایت کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کارروائی ہوتی ہے 1 دن یا 2 دن کے لیے کارروائی ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر حالات ویسے کی نارمل ہوتے ہیں۔ آج کل سندھ میں ہم نے سنا تھا میڈیا کے ذریعے کہ منشیات کے خلاف ایک مضبوط ڈنڈا اٹھایا گیا ہے، لیکن آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ادھر خواتین، مرد اور باہر سے بھی لوگ آتے ہیں، سارے جو بیچنے والے بھی ہیں، جو پینے والے بھی ہیں، تو یہاں گورنمنٹ کی رٹ کہاں ہے؟ یہ جو سندھ گورنمنٹ کے اتنے بڑے بلند و بانگ دعوے ہیں کہ ہم منشیات کے خلاف یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، وہ تو یہاں ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ہم تو تھک گئے۔ کے ایم سی میں سیشن میں بھی میں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ ہمارے ایم پی ایز جو یہاں کے ہیں، ریحان بندوکڑا، بلال جدون، پی ایس 109، پی ایس 110، اپنی اسمبلی میں بھی، سندھ اسمبلی میں بھی اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کہاں پر جا کر یہ آواز اٹھائیں کہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہو۔ یہ علاقہ غریب آبادی ہے، گھر بالکل تنگ ہیں، بچے باہر کھیلنے کے لیے نکلتے ہیں، مگر جب یہاں آتے ہیں تو یہاں منشیات فروش کثیر تعداد میں موجود ہیں، جس کی سربراہی زمان اور زمانے کر رہا ہے، اور جس کو سپورٹ ہماری چوکی انچارج یہ لوگ کر رہے ہیں۔ بلکہ زبان زد عام یہ ہے کہ مال بھی انہی کے افراد لا کے ان کو دیتے ہیں اور یہ بیچتے ہیں۔ بہرحال یہ عصر 4 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک یہاں میلہ لگا رہتا ہے۔ منشیات جمعہ بازار جیسے بکتی ہیں، یہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، بلکہ اگر کسی پوڈری کو، کسی پینے والے کو آپ پکڑیں، تھانے کے سپاہی موٹر سائیکل پہ چلتے ہوئے آتے ہیں، بولتے ہیں بھائی یہ ان کو کیوں مار رہے ہو آپ؟ الٹا وہ پینے والے کو کچھ نہیں بولتے، بلکہ یہ جو علاقے کے لوگ ہیں جو اپنے گھر کے سامنے سے ان کو بھگاتے ہیں تو ان کو یہ کوستے ہیں۔ ابھی 2-3 دن ہو گئے، زمانے نے یہاں پہ ایک ایسے آدمی کو، جس نے یہاں پہ کھلی کچہری بلائی تھی، ایم پی اے صاحب کو بلایا تھا، دونوں انچارج کو بلایا تھا، یہاں بٹھایا تھا اور لوگ آئے تھے، مسائل۔ اب وہ زمانی نے اس کے ساتھ 12-15 لوگوں کے ساتھ مل کے اس کو مارا بھی ہے۔ وہ حالانکہ ایف آئی اے میں ملازم ہے، اس کا نام کاشف ہے، اور اس کے پاس 7 لاکھ روپے تھے، وہ کہیں BC نکلی تھی، وہ پیسے لے کے آ رہا تھا، وہ بھی چھینے۔ مگر تھانہ یہی تیسرا دن ہے، بول رہے ہیں کہ بھئی آپ پیسے نہیں بولیں، ہم منشیات میں اس کو بند کر دیتے ہیں، جھگڑے میں اس کو بند کر دیتے ہیں، مگر پیسے کی کہانی بیچ میں سے نکال دو۔ مگر وہ کاشف نہیں مانا، تو ابھی سننے میں یہ آیا ہے کہ رات کو ان کو صرف منشیات میں بند کر دیا ہے، کیونکہ وہ بٹھا تو سکتے نہیں تھے۔ تو ساری سرپرستی چوکی انچارج جو اپنے آپ کو مظہر شیخ صاحب DIG بڑے شریف آدمی ہیں، ان کا اپنا، ان کو
ان کا بھانجا بولتا ہے کہ میں ان کا بھانجا ہوں، میں کچھ بھی کروں مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ ہمارا باب اختیار سے یہ درخواست کریں گے کہ اسود جمانی صاحب کو لگام دی جائے تاکہ یہ علاقے کے لوگ اس کے شر سے محفوظ رہ سکیں، اور یہاں یہ قیمتی نوجوان بیچارے اور خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ابھی بھی فوٹیج آپ دیکھ لیں گے۔ جس طریقے سے آپ کو بتایا باقی ساتھیوں نے کہ یہاں پہ ہم بہت مشکل سے سفر کر رہے ہیں یہ منشیات فروشوں یا منشیات کے عادی لوگوں سے، وہ اس لیے کہ ان کے ملٹیپل نقصانات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ نشہ کرتے ہیں، یہاں پہ ماحول خراب ہوتا ہے، یہاں پہ بچے ان کو کاپی کرتے ہیں، پھر کل کو وہ بھی منشیات کے عادی ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کو نشہ کرنے کے لیے پیسے تو چاہیے ہوتے ہیں، وہ پیسے تو ان کے پاس ہوتے نہیں ہیں۔ پیسے پورے کرنے کے لیے یہ رات کو جا کے چوریاں کرتے ہیں۔ اب بھی کل مجھے کمپلین ملی ہے کہ انہوں نے جا کے موٹریں چوری کی ہے، موٹر سائیکل نہیں چھوڑتے ہیں، یہ گیس کے میٹر نہیں چھوڑتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہم جو ڈیولپمنٹ کام کرتے ہیں اپنے علاقے میں، چاہے پارک ہو، ہاسپٹل ہو، جو بھی کام کرتے ہیں، وہاں پہ لوہا، وائر، حتیٰ کہ یہ جو اسٹریٹ لائٹ کے بٹن ہیں یہ بھی نہیں چھوڑتے ہیں، یہ بھی چوری کرتا ہے۔ مال اور وقت خرچ کر کے یہاں پہ آپریشن کیا، ان کو پکڑوایا، ان کو غائب کیا، پھر آ جاتے ہیں۔ اس کے لیے ایک پراپر پلاننگ چاہیے ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ منشیات کراچی میں تو نہیں اگ رہے ہیں، یہ تو اگر آتے ہیں سینکڑوں کلومیٹر دور سے آتے ہیں، تو یہ کیسے آتے ہیں؟ ایجنسیز کدھر ہیں؟ قانون کا نافذ کرنے والے ادارے کدھر ہیں؟ کس طریقے سے یہاں پہنچتے ہیں؟ بہت زیادہ متاثر ہیں ہم۔ صرف پنکی کو پکڑنے سے یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا، آپ کو نیچے گراؤنڈ لیول تک جا کے سخت سے سخت آپریشن کرنے ہیں، اور ان کے لیے کوئی مستقل جگہ بنانی ہے جہاں پہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے۔ تو ہم یہ مشکل سے سفر کر رہے ہیں، اس چیز نے ہمیں بہت مشکلات پیدا کیا ہمارے یہاں۔ وہ اس لیے کہ ہم جو بھی ڈیولپمنٹ کام کریں یہ جا کے اکھاڑ دیتے ہیں اس کو، یہ جا کے چوری کر دیتے ہیں اس کو۔ اور یہ دوسرا یہ ہے جو سب سے اہم چیز ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں مولا ہیں، یہ سارے گھر ہیں، اس کے سامنے یہاں پہ اگر یہ کوئی منشیات کے عادی لوگ منشیات پی رہے ہیں تو یہ تو کاپی کریں گے، یہ تو بچے ہیں۔ بھائی ساتھیوں، سامنے جو یہ درخت نظر آتے ہیں، اس درخت میں ان لوگوں نے جولی لگائی، کپڑے کی جولی لگائی ہے، اور ان جگہ کے بیچ میں ان کے نام رکھے ہوئے ہیں کہ یہ پلانا شہر یعنی نیویارک شہر ہے، یہ ناروے کا وہ شہر ہے، سڈنی شہر ہے۔ اس کے بیچ میں جگہ 3-4 سے ایسی جگہ بنی ہے کہ یہ لوگ ان کو اپنے نام سے یعنی نیویارک بولتے ہیں اور سڈنی کا شہر بولتے ہیں، جو مشہور جگہ ہے ان کا نام ہی لے جاتے ہیں۔ اس میں سولر کشیشی بھی لگی تھی، پنکھے بھی کچھ وقت پہلے لگی تھی، مرغے بھی پالی جاتی تھی اس میں، تو وہ تو پتہ نہیں کوئی اٹھا کے لے کے گئے ہے، مگر مہربانی ہماری طرف سے یہ ہوگی کہ آپ لوگ یہ مہربانی کرو کہ ان کے خلاف کچھ کارروائی کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو یہ علاقہ دیکھو کتنا خوبصورت علاقہ ہے، اور یہ لوگ جو دیکھو تو کتنا برے لوگ جو ہے یہ سمندر میں بیٹھے ہوئے، تو یہ چھوٹے بچے جو اور لوگ دیکھتے ہیں تو یہ لوگ کیا یہ بھی نہیں بچ سکتے، یہ بھی جو ہے سارے خراب ہو جائے گا۔ تو ہمارا چھوٹے بچے ہے، یہ چھوٹے بچے ہمارا بچے بھی خراب کرے گا، دوسرے بچے بھی خراب ہوئے گا۔ مہربانی کر کے یہ چیز ایس پی ہو ڈیس پی ہو جو بھی ہو سن رہے ہو، مہربانی کر کے یہ چیز جو ہے ادھر سے ختم کرو۔ اگر یہ ختم نہیں ہوتا کدھر جنگل علاقہ دو جو جنگل علاقے میں چلے جاوے۔ سب سے پہلے میں تمام سرکاری حضراتوں کو، افسرانوں کو یہ درخواست دیتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہجرت کالونی میں اور سلطان آباد کے درمیان میں یہ نشائی لوگ جو رہتے ہیں یہ آپ ختم کروائیں۔ اگر آپ لوگ کہتے ہوں کہ یہ سلطان آباد کالونی یا ہجرت کالونی یہ کالونی میں شمار نہیں ہے تو پھر اسی طرح رہنے دو، نہیں تو حال کراچی میں یہ نشہ جو ہے نا ختم ہوا ہے۔ صرف ہجرت کالونی کے سامنے، سلطان آباد کے سامنے یہ نشہ چل رہا ہے۔ رات کے ٹائم پر گھروں میں جاتے ہیں، کوئی سلنڈر اٹھاتا ہے، کوئی بیٹری اٹھاتا ہے، کوئی کپڑے بھی اٹھاتے ہیں، زنانہ کپڑے بھی نہیں چھوڑتے، مردانہ بھی نہیں چھوڑتے، سب چوری کر لیتے ہیں۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ سرکاری افسران ہو یا پولیس ہو یا ڈی آئی جی ہو یا ایس پی ہو، یہ میں آپ کے لیے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو بھی ہے یہ آپ ختم کریں، ہمارے اوپر رحم کریں۔ والا چلتے تو ہمارا لڑکے کو بھی بند کرو، جو بھی یہ باہر سے لوگ آتے ادھر کوئی نہیں ہے، صرف اپنا ہمارا جو یہ لوگ زمانی کا نام لیتے ہیں، زمانی اکیلے نہیں، بہت لوگ ہیں ادھر ہی،
بھائی اگر یہ زمانی کے سب کو بند کرے تو زمانی کو بھی بند کرو، وہ میں نہیں بولوں، مگر ابھی زمانی 5 دن سے یہ تانے میں تھا